مجھے روشنی میں نیند نہیں آتی۔ بچوں سے پہلے میں کمرے میں مکمل اندھیرا کر کے سویا کرتی تھی۔ اس وقت میرے کمرے میں صرف لیمپ آن تھا۔ اب میرے بچے اندھیرے سے ڈرتے ہیں، اس وجہ سے مجھے لیمپ آن کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے میں اپنی آنکھوں پر کپڑا رکھ کر سو جایا کرتی تھی۔ مگر آج میں جاگ رہی ہوں کیونکہ میں ایک بہت اہم کام کرنے جا رہی ہوں۔ میرا شوہر خواب خرگوش میں پڑا ہے کیونکہ میں نے اسے نیند کی گولیاں کھلائی ہوئی ہیں۔ میں لیمپ کی ہلکی روشنی میں اپنے بچوں کے چہرے دیکھ کر بار بار چوم رہی ہوں اور سوچ رہی ہوں، کیا میں انہیں چھوڑ کر ٹھیک کر رہی ہوں؟ میں آج اپنی محبت سلمان سے ملنے جاؤں گی۔ کون کہتا ہے کہ شادی کے بعد، بچوں کی پیدائش کے بعد عورت کو محبت نہیں ہو سکتی؟ مجھے اپنے شوہر کے دوست سے شدید قسم کی محبت ہو گئی ہے اور اس وجہ سے میں اپنے بچوں کو چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ کوئی مجھ سے پوچھے کہ تمہیں بچے زیادہ پیارے ہیں یا سلمان، تو میں بلا خوف و خطر سلمان کا نام لے لوں گی، کیونکہ میں بچوں کے بغیر تو رہ سکتی ہوں مگر سلمان کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اور جہاں تک میرے شوہر ناصر کی بات ہے، وہ تو کسی گنتی میں ہی نہیں آتا۔ وہ تو میری زندگی سے اسی دن نکل گیا تھا جب مجھ سے سلمان نے اظہار محبت کیا تھا۔ میرے 3 بیٹے ہیں، 2 تو بالترتیب 5 اور 6 سال کے ہیں اور اپنا اچھا برا سمجھتے ہیں۔ ان کا میرے بغیر گزارا ہو جائے گا، مگر میرا سب سے چھوٹا بیٹا احمر ابھی فقط 1 سال کا ہے۔ وہ میرے بغیر بڑی مشکل سے رہ پائے گا۔ مجھے بھی اس کی یاد ستائے گی۔ دل چاہتا ہے اسے اپنے ساتھ لے جاؤں، مگر پھر سوچتی ہوں اگر میں اسے ساتھ لے گئی تو سلمان کو وقت نہیں دے پاؤں گی، کیونکہ احمر ہر وقت میرے ساتھ چپکا رہتا ہے۔ اسے تو ہر وقت ماں کی گود میں ہی بیٹھنا ہوتا ہے۔ اس کا تو میرے بغیر گزارا ہے ہی نہیں۔ ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو جاؤں تو اس کی جان پر بن جاتی ہے۔ اسی لیے میں اسے چھوڑ کر جا رہی ہوں، نہیں تو پھر سارا دن مجھے احمر کے نخرے اٹھانا پڑتے اور سلمان اگنور ہوتا رہتا۔ میں نے گھڑی کی جانب دیکھا تو عین 12 بج چکے تھے۔ میں نے جلدی سے اپنا سامان اٹھایا اور ساری جمع پونجی اور زیورات وغیرہ بھی تو میں ایک ایک کر کے بیگ میں ڈالتی گئی۔ یہ تمام تیاری میں کر چکی تھی۔ اب سب کچھ لے کر میں کمرے سے باہر نکل گئی۔ میرا دل تڑپ رہا تھا کیونکہ 12:30 بجے احمر اٹھ کر دودھ پیتا تھا۔ آدھا گھنٹہ رہ گیا تھا۔ اگر میں اسے دودھ نہ دے پاتی تو بھوک سے اس کا برا حال ہو جاتا۔ اب میں سوچ رہی تھی کہ کیا مجھے آدھا گھنٹہ انتظار کر لینا چاہیے، مگر پھر خیال آیا کہ سلمان بیچارہ پریشان ہی نہ ہو جائے۔ اسی لیے میں نے جلدی سے احمر کا فیڈر بنا کر اس کے پاس ہی رکھ دیا تھا۔ وہ جب اٹھتا، ہاتھ مارتا تو اسے اس کا فیڈر مل جاتا۔ مجھے یقین ہے وہ دودھ پی کر سکون سے سو جاتا۔ خیر، میں اپنے کمرے سے باہر نکل آئی تھی، لیکن ایک بار پھر واپس لوٹی اور اپنے تینوں بچوں کے ماتھے پر بوسہ دیا اور پھر کبھی واپس نہ آنے کے لیے نکل گئی تھی۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی آج میری آنکھیں کیوں برسنے لگی تھی، کیونکہ میں تو یہاں سے بھاگ جانے کی تیاری پچھلے 1 ماہ سے کر رہی تھی۔ میں نے اپنے دل کو اچھی طرح سمجھا دیا تھا کہ میں اپنے بچوں کو مس نہیں کروں گی، مگر آج تو میرا دل جیسے مٹھی میں ہی آ گیا تھا۔ خیر، میں گھر سے باہر نکلی تو سامنے ہی سلمان کھڑا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا اور کہنے لگا کہ شکر ہے ہانیہ تم آ گئی ہو، مجھے تو یہی فکر تھی کہ کہیں تم مجھے بھول تو نہیں گئی۔ ڈر یہی لگ رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری ممتا تمہاری محبت پر حاوی ہو جائے اور میں ایک بار پھر سے تمہیں کھو دوں۔ میں ہنس کر بولی، نہیں نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میں تمہیں ایک بار تو گنوا چکی ہوں، مگر اب دوبارہ گنوانے کا حوصلہ مجھ میں نہیں۔ سلمان نے شکر ادا کیا تھا اور پھر وہ میرے ساتھ چلنے لگا اور کہنے لگا کہ تمہارا شوہر تو اب صبح ہی اٹھے گا، تم نے اسے گولی کھلا دی تھی نا؟ میں نے کہا، ہاں ہاں، تم بالکل فکر نہ کرو، بے فکر ہو جاؤ۔
میں نے اسے نیند کی گولی کھلا دی تھی۔ پھر ہم دونوں چلتے چلتے بس اسٹیشن پر پہنچ چکے تھے۔ سلمان نے مجھے پہلے ہی کہا تھا وہ مجھے اپنے ساتھ کراچی لے جائے گا تاکہ ہم دونوں کو کوئی ڈھونڈ ہی نہ سکے۔ میں اور سلمان بس میں بیٹھ چکے تھے۔ اب میں اپنے گھر کو یاد کرنے لگی تھی۔ سلمان میری دل جوئی کر رہا تھا۔ وہ مجھ سے ادھر ادھر کی باتیں کر رہا تھا، مگر میری آنکھوں کے سامنے احمر کی شکل کھڑی تھی۔ وہ میرا بڑا لاڈلا بیٹا تھا۔ وہ میری طرف دیکھ کر ہنستا رہتا تھا، مجھ سے باتیں بھی کیا کرتا تھا۔ پورے گھر میں فقط میں ہی تو تھی جو اس کی ہر ضرورت کو سمجھ جاتی تھی۔ ناصر کو بھی سمجھ نہیں آتا تھا کہ وہ کیا مانگ رہا ہے۔ احمر کو جب بھی کچھ چاہیے ہوتا تو وہ میرے پاس آتا۔ خیر، میری آنکھوں سے آنسو برسنے لگے۔ سلمان نے میری جانب دیکھا تو بولا، کیا ہمت ہار گئی ہو؟ دل چھوٹا پڑ گیا ہے کیا؟ میں ایک دم سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی اور بولی، ہاں سلمان، مجھے میرا احمر بہت یاد آ رہا ہے۔ سلمان کہنے لگا، تم فکر نہ کرو، ایک بار تمہارا شوہر تمہیں طلاق دے دے تو پھر میں تمہارے بچوں کو تمہارے پاس لے آؤں گا، اور یقین مانو میں کراچی کے سب سے بڑے اسکول میں انہیں پڑھاؤں گا، انہیں میں بہترین انسان بناؤں گا، تم مجھ پر فخر کرو گی۔ میں اس کی باتیں سن کر خوش ہو گئی تھی۔ ہم کراچی کی بس میں بیٹھ چکے تھے اور پھر کچھ ہی گھنٹے بعد سفر تمام ہوا تھا۔ سلمان نے مجھے بس سے اتارا، کھانا کھلایا اور ایک دوسری بس میں ہم بیٹھ گئے تھے۔ وہ کہنے لگا، یہ ہمیں ہماری مطلوبہ جگہ پر لے جائے گی۔ میں نے سر ہلا دیا تھا، مگر یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ 1 گھنٹے کے سفر کے بعد کچے سے علاقے کا سفر شروع ہو چکا تھا۔ میں بولی، سلمان، یہ کیا ہے؟ یہ کچی سڑکیں ہیں اور ہر طرف کھیت ہی کھیت ہیں۔ سلمان مسکرانے لگا۔ وہ بولا، میں تمہیں اپنے گاؤں لے جا رہا ہوں۔ میں پھٹ پڑی اور بولی، تم نے تو مجھ سے کہا تھا کہ تم مجھے کراچی لے کر جاؤ گے۔ تو سلمان کہنے لگا، ہاں ہاں، کراچی بھی لے کر جاؤں گا، مگر پہلے ہم ادھر رہ کر طلاق نامے کا انتظار کریں گے۔ جب تمہارا شوہر تمہیں طلاق دے دے گا تو پھر میں تمہیں اپنے ساتھ کراچی لے چلوں گا۔ ابھی ہمیں چند روز یہاں ٹھہرنا ہے۔ میرا دل گھبرانے لگا تھا۔ میں بولی، سلمان، میں گاؤں میں رہنے کی عادی نہیں ہوں، مجھے یہاں نہیں رہنا۔ سلمان کہنے لگا، تم تو مجھ سے کہتی تھی کہ میرے ساتھ جہنم میں بھی رہ لو گی، اور اب کہہ رہی ہو کہ مجھے گاؤں میں رہنے کی عادت نہیں ہے۔ کیا تمہارا پیار اتنا ہی تھا؟ سلمان کی باتیں سن کر میں خاموش ہو گئی تھی۔ وہ مجھے ایک حویلی نما گھر میں لے آیا تھا۔ سلمان کہنے لگا، اب تم یہاں رہو گی اور یہاں پر تم بہت عیش میں رہو گی، تمہیں کسی کام کو ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ گھر میں تو تم اپنے بچوں کو سنبھالتی رہتی تھی، مگر یہاں پر تمہیں ایسی عیش بھری زندگی دوں گا کہ تم دنگ رہ جاؤ گی۔ سلمان مجھے ایک کمرے میں لے گیا تھا جہاں پر ایک قالین بچھا ہوا تھا۔ سلمان نے مجھے قالین پر بٹھا دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہاں مولوی صاحب بھی آ گئے تھے۔ میں حیران ہوئی اور بولی، یہ سب کیا ہے؟ سلمان، تو وہ کہنے لگا، ہمارا نکاح ہو رہا ہے۔ میں بولی، سلمان، ابھی مجھے ناصر نے طلاق نہیں دی، نکاح پر نکاح جائز نہیں ہے۔ تب وہ بولا، گھر سے بھاگ جانا جائز ہے کیا؟ میں تو اس کی بات سن کر سکتے میں ہی آ گئی تھی۔ خیر، مولوی صاحب نے ہمارا نکاح پڑھایا اور پھر چلے گئے۔ یہ ایک ایسا کمرہ تھا جہاں بیڈ بھی نہیں تھا۔ سلمان کہنے لگا، اب تم یہیں رہو گی۔ میں حیرت سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا میں قالین پر سویا کروں گی؟ وہ کہنے لگا، ہاں، میرا ساتھ چنا ہے تو اتنا تو برداشت کرنا ہی پڑے گا۔ اتنا کہہ کر اس نے مجھے زور سے دھکا دیا تھا۔ سلمان کے چہرے پر تھوڑی دیر پہلے جو مسکراہٹ موجود تھی، اب وہ بالکل ختم ہو چکی تھی، بلکہ اس کے چہرے پر غصہ ہی غصہ تھا۔ کہنے لگا، اب تم ہمیشہ ہمیشہ یہاں پر رہو گی۔ میں دنگ رہ گئی تھی۔ میں بولی، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ سلمان کہنے لگا، تم ایک بد کردار عورت ہو، اور تم جیسی عورت کا ٹھکانہ اس کمرے کے علاوہ اور ہو بھی کیا سکتا ہے؟
تم کیا سمجھ رہی تھی میں تمہیں اپنی دل کی ملکہ بناؤں گا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ میں تمہیں اس قید خانے میں بند کر کے یہاں سے جا رہا ہوں۔ اب تم یہیں پر رہو گی، سارا دن آرام کیا کرنا اور اپنے بچوں کو یاد کر کر کے آہیں بھرتی رہنا۔ تم کیا سوچ رہی تھی میں تم سے پیار کرتا ہوں؟ ہرگز نہیں۔ میرے لیے تمہارا وجود بالکل بیکار ہے۔ تم میری دسترس میں ہو۔ میں نے تم سے نکاح بھی کر لیا ہے، مگر میں تمہیں ہاتھ تک نہیں لگاؤں گا، کیونکہ تم میرے لمس کے بھی قابل نہیں ہو۔ لیکن میں تمہیں آزاد نہیں کروں گا۔ میری ملازمہ تمہیں 3 وقت کا کھانا دے جایا کرے گی، اور بس اسی میں صبر و شکر کرنا۔ میں تو تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ میں بولی، سلمان تم یہ سب کیا کہہ رہے ہو؟ تم نے تو مجھ سے شادی کا وعدہ کیا تھا۔ سلمان میری بات سن کر ہنسنے لگا تھا۔ وہ بولا، کیا میرے لیے دنیا جہاں میں تم جیسی بد کردار عورت ہی رہ گئی ہے، جو اپنے 3 بچوں کو چھوڑ کر ایک آدمی کے ساتھ فرار ہو گئی ہے؟ تم تو اپنے شوہر کی نہ بن سکی تو میری کیا بنو گی؟ جو عورت اپنے بچوں کو چھوڑ دے اس عورت پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ آج تم نے میری خاطر اپنے بچے چھوڑے ہیں، کل کسی اور کے خاطر مجھے اور میرے بچوں کو چھوڑ دو گی۔ اسی لیے تم جیسی عورت کا ٹھکانہ یہی ہو سکتا ہے۔ نہ تم باہر نکلو اور نہ پھر کسی کی زندگی خراب کرو۔ اتنا کہہ کر سلیمان باہر چلا گیا تھا، اور پھر مجھے کنڈی لگنے کی آواز آئی تھی۔ مجھے لگا تھا جیسے مجھ پر قیامت بیت گئی ہو۔ سچ بھی یہی تھا۔ میرا دل اجڑ کر رہ گیا تھا۔ میری زندگی تباہ و برباد ہو گئی تھی۔ اب میں ایک کمرے کی قیدی ہو کر رہ گئی تھی۔ مجھے احمر کی یاد آنے لگی تھی۔ میں نے دیوار پر لگی گھڑی میں وقت دیکھا تو عین 4:10 ہو چکے تھے۔ میرا احمر صبح 4 بجے اٹھ کر دودھ پیتا تھا، اور اگر مجھے دودھ بنانے میں تھوڑی سی دیر ہو جاتی تو وہ چیخ چیخ کر پورا آسمان سر پر اٹھا لیا کرتا تھا۔ اسی لیے میں احمر کی سہولت کے لیے اس کے اٹھنے سے پہلے ہی فیڈر تیار کر کے رکھ دیا کرتی تھی، اور پھر وہ جیسے ہی دودھ کے لیے اٹھتا تو میں فوراً اسے فیڈر اس کے منہ میں دے دیا کرتی تھی۔ اب وہ کیا پتہ رو رہا ہو، نہ جانے ناصر کو اس کے دودھ کا ڈبہ مل بھی گیا ہوگا یا نہیں۔ میری آنکھوں سے آنسو گرتے جا رہے تھے۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں سب کچھ چھوڑ کر اپنے بچوں کے پاس چلی جاؤں۔ کاش مجھے پہلے پتہ ہوتا کہ سلمان میرے ساتھ یہ سب کرنے والا ہے، تو میں کبھی اس کے دھوکے میں نہ آتی۔ پھر مجھے میرے دونوں بڑے بچے بھی یاد آنے لگے تھے، وہ پیاری پیاری سی باتیں کرنے والے میرے بچے۔ میرا بڑا بیٹا تو کہتا تھا کہ امی آپ کام کو ہاتھ نہ لگایا کریں، آپ کے سارے کام میں کیا کروں گا۔ اور میرا منجلا بیٹا ہر رات سونے سے پہلے میری ٹانگیں دبایا کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ امی جب تک آپ کی ٹانگیں نہ دبا دوں مجھے نیند ہی نہیں آتی۔ یہ سب باتیں یاد کر کے میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ میرا دل چاہتا تھا میں یہاں سے فرار ہو جاؤں، مگر میرے اختیار میں کچھ بھی نہیں تھا۔ میں دروازے کو پیٹنے لگی تھی اور چیخنے لگی تھی کہ مجھے یہاں سے نکالو۔ میں چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ سلمان اگر تم مجھ سے شادی نبھانا نہیں چاہتے تو نہ نبھاؤ، مجھے یہاں سے جانے دو، میں اپنے بچوں کے پاس چلی جاؤں گی۔ ہو سکتا ہے کہ میرا شوہر مجھے طلاق دے دے، کیونکہ وہ گھر سے بھاگی ہوئی عورت کو شاید قبول نہ کرے، مگر میں اپنے بچوں کے پاس رہ لوں گی، اپنی زندگی ان کے سہارے گزار لوں گی۔ سلمان مجھے یہاں سے جانے دو۔ میں چیختی چلاتی رہی تھی۔ اس کمرے میں ایک کھڑکی بھی تھی جس کے اوپر جالی لگی ہوئی تھی، اور وہ بھی مکمل بند تھی۔ میں نے اس کو کھولنے کی کوشش کی تو نہ کھل سکی تھی۔ اب میری زندگی بالکل تاریک ہو چکی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں نے اپنے ساتھ اور بچوں کے ساتھ بہت ظلم کر دیا تھا۔ مجھے اب کچھ بھی ہوش نہیں تھی۔ میرے سامنے تو میرے بچوں کی شکلیں ہی گھومتی چلی جا رہی تھی۔ مجھے جس کمرے میں بند کیا گیا تھا وہاں پر آہستہ آہستہ تاریکی ہونے لگی تھی۔ یہ اندھیرا میرے وجود کو زخمی کر رہا تھا۔ ایک رات کے بعد صبح ہو گئی
اور پھر سے شام اور پھر سے اندھیرا چھا گیا تھا، مگر ابھی تک اس کمرے میں کسی نے جھانک کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ شام کے وقت میرا احمر بہت روتا تھا اور اب شام ہو چکی تھی۔ یقیناً وہ رو رہا ہوگا، اسے ماں کی ضرورت ہوگی، مگر وہ کہاں جانتا ہوگا کہ اس کی ماں اپنے عشق کی خاطر اپنے بچے کو چھوڑ آئی ہے۔ اس وقت ناصر کام سے واپس آیا کرتا تھا، آج تو وہ کام پر بھی نہیں گیا ہوگا، وہ گھر پر ہی ہوگا۔ پتہ نہیں میرے بچوں کو کسی نے کھانا دیا ہوگا یا نہیں، دودھ بھی ملا ہوگا یا نہیں۔ یہی سوچتے سوچتے پھر رات ہو گئی، تو مجھے خیال آیا اگر مجھے موقع مل جائے، وہ رات پھر سے واپس آ جائے تو میں کبھی گھر سے فرار نہ ہوں۔ وقت گزرتا جاتا ہے، یہ واپس نہیں آتا۔ اسی طرح بیٹھے بیٹھے صبح کی روشنی پورے کمرے میں پھیل گئی تھی۔ تب کمرے کا دروازہ کھلا، ایک ضعیفہ کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ میں اس عورت کو بہت اچھے طریقے سے پہچانتی تھی، یہ خالہ زلیخا تھی۔ یہ میری خالہ کے گھر میں کام کیا کرتی تھی، بہت اچھی اور سلجھی ہوئی عورت تھی۔ میں نے ان کی طرف دیکھا تو ایسا لگا جیسے اس مشکل وقت میں مجھے کوئی ساتھی مل گیا ہو۔ میں بھاگ کر خالہ زلیخا کے پاس گئی اور ان کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ میں بولی، دیکھیں نا میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ خالہ زلیخا کہنے لگی، میں دیکھ رہی ہوں بیٹی، تم نے کیا کر دیا، تم نے اپنے ساتھ کتنا بڑا ظلم کر دیا۔ اتنا کہہ کر خالہ نے میرے سر پر پیار دیا اور کھانا رکھ کر بولی، یہ کھانا کھا لینا۔ میں بولی، میرے پاس چند گھڑی تو رکیں۔ انہوں نے نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ وہ کہنے لگی، میری مجبوری ہے، ورنہ مالک کے ہاتھوں میری شامت آ جائے گی۔ اگر میں یہاں پر تھوڑی دیر اور رکی تو تم ایسا کرو، کھانا کھا لو۔ اتنا کہہ کر خالہ باہر چلی گئی، جبکہ میں ایک بار پھر سے اداس سی بیٹھی رہ گئی تھی۔ کھانا کہاں میرے حلق سے اترنا تھا، یہاں تک کہ دوپہر کے کھانے کا وقت ہو گیا اور میرا ناشتہ ابھی بھی ویسے ہی پڑا تھا۔ خالہ زلیخا دوپہر کی روٹی لے کر آئیں تو کہنے لگی، تم ابھی تک ویسے ہی بیٹھی ہو، یہ کھا لو۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور بولی، جب تک مجھے یہاں سے نہ نکالا جائے گا میں کچھ نہیں کھاؤں گی۔ خالہ زلیخا کہنے لگی کہ سلیمان کو ان سب باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، تم تھوڑا سا ہی صحیح مگر کچھ کھا تو لو، اسی میں تمہاری بہتری ہے۔ میں نے ان کی بات نہیں مانی اور پھر جب رات کے کھانے کے وقت خالہ زلیخا آئیں تو کہنے لگی، تم نے ایسا کیوں کیا، تمہیں چاہیے تھا تم کھانا کھا لیتی۔ میری بیٹی، تم ایک نہ ایک دن ضرور آزاد ہو جاؤ گی، پھر مجھے بتاؤ کہ جب یہاں سے نکلو گی تو پھر کیا تم میں اتنی طاقت ہوگی کہ اپنے بچوں کا سامنا ہی کر لو، ان کی پرورش کر سکو۔ اس لیے بہتر ہے خود پر ظلم نہ کرو اور کھاتی پیتی رہو۔ میں بولی، مجھے سلمان سے ملنا ہے، اسے میرے پاس بھیجیں۔ خالہ زلیخا نے سر ہلا دیا اور کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد سلمان آ گیا تھا، اس کے ماتھے پر بل پڑے ہوئے تھے۔ وہ کہنے لگا، اچھا تو بھوکی رہ رہ کر مرنے کا ارادہ ہے، ٹھیک ہے مر جاؤ، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میں بھی تو دیکھوں تم کتنے دن تک کھانا نہیں کھاتی۔ میں بولی، خدا کے واسطے مجھے چھوڑ دو، میں اپنے بچوں کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ میری بات سن کر سلمان نے کہکا لگایا تھا۔ وہ کہنے لگا، اب تمہیں اپنے بچوں کا خیال آ گیا؟ شکر ہے، بڑی جلدی خیال آ گیا۔ اب اپنے دماغ میں یہ بات بٹھا لو کہ تم کبھی اپنے بچوں کے پاس نہیں جا سکو گی۔ میں نے تمہیں یہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قید کیا ہے۔ اتنا کہہ کر سلمان چلا گیا تھا اور پھر مجھے صبح خالہ زلیخا نے بتایا کہ سلیمان واپس لاہور چلا گیا ہے اور دیگر ملازموں کو بھی سختی سے تاکید کر کے گیا ہے کہ سب تمہارا بہت خیال رکھیں۔ خالہ زلیخا کھانا لے کر آتی رہیں اور میں کھانا کھانے سے انکار کر دیتی۔ یوں ہی 2 دن گزر گئے، پھر انسانی فطرت سے مجبور ہو کر مجھے کھانا ہی پڑا تھا۔ میں نڈھال ہو گئی تھی، میرا جی گھبرانے لگا تھا اور ایسا لگا تھا کہ شاید
میں اپنے بچوں سے ملاقات کیے بغیر ہی مر جاؤں گی۔ اسی لیے میں وہ کھانا کھا لیا۔ ایک دن خالہ زلیخا میرے پاس آئیں۔ تب میں قالین پر لیٹی رو رہی تھی۔ خالہ میرے پاس ہی بیٹھ گئی، کہنے لگی کیا بات ہے؟ میں بولی خالہ سلیمان نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ وہ کہنے لگی تم سلمان کی منگ تھی، پورے گاؤں کو پتہ تھا کہ وہ تم ہی سے شادی کرے گا۔ سب لوگ سلمان سے پوچھا کرتے تھے کہ تم ہانیہ کو کب بیاہ کر لاؤ گے اور کب تک شادی کرو گے؟ اور پھر تمہیں یاد ہے نا 8 سے 10 سال پہلے تم نے کیا کیا تھا؟ تم نے سلمان کو چھوڑ کر اپنی پسند کے لڑکے سے شادی کر لی تھی۔ ناصر شکل و صورت میں اچھا تھا، ٹھیک ٹھاک کماتا بھی تھا۔ جب یہ بات سلمان کو پتہ چلی تو وہ غم و غصے سے پاگل ہو گیا تھا۔ وہ یہ بات برداشت ہی نہیں کر سکتا تھا کہ تم اسے ٹھکرا کر کسی دوسرے مرد کی ہو گئی ہو۔ وہ ہر وقت غصے میں رہتا تھا اور یہی کہتا تھا کہ وہ تم سے بدلہ ضرور لے گا۔ بیٹی، تم نے پہلے سلمان کو جب ایک بار چھوڑ دیا تھا تو پھر دوبارہ جب تمہارے 3 بچے ہو گئے تھے تو پھر تمہیں سلمان کی محبت کیوں یاد آنے لگی؟ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ اب مجھے سارا قصہ سمجھ میں آ گیا تھا کہ سلمان نے مجھ سے کس چیز کی دشمنی نبھائی ہے۔ دراصل میری اور سلمان کی بچپن سے ہی منگنی ہو گئی تھی۔ مجھے یہ بات بڑی کم عمری میں ہی بتا دی گئی تھی، اسی لیے مجھے سلمان اچھا لگنے لگا تھا۔ میں نے شروع سے ہی اسے اسی نظر سے دیکھا تھا کہ ہم دونوں کی شادی ایک دن ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ میں نے کبھی کسی کا تصور اپنے دماغ میں نہیں رکھا تھا۔ یوں ہی میں جوان ہو گئی تھی۔ میری سب دوستوں کو علم تھا کہ میری منگنی ہوئی ہے اور میری شادی بھی اسی شخص سے ہو جائے گی۔ مگر ایک بار ایسا ہوا کہ میں اپنی دوست نائلہ کی شادی کی تقریب میں گئی۔ وہاں پر میری ملاقات ناصر سے ہو گئی اور پھر ہم دونوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کو پسند کر لیا تھا۔ مجھے معلوم ہی نہیں ہوا کہ کب سلمان میرے دل سے اتر گیا تھا اور اب میرے دل میں صرف اور صرف ناصر کی جگہ ہی موجود تھی۔ مجھے پھر سمجھ میں آیا کہ میں جو سلمان سے پیار کرتی تھی یہ فقط اس لیے کرتی تھی کیونکہ مجھے بتایا گیا تھا کہ میری شادی خالہ کے بیٹے سلمان سے ہی ہونا ہے۔ مگر مجھے یہ سب یاد نہیں کروایا جاتا تو شاید وہ مجھے کبھی بھی اچھا نہ لگتا۔ میں نے اپنے ابو سے کہہ دیا تھا کہ میں خالہ کے بیٹے سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ ابو نے اس بات کا میرا بہت ساتھ دیا تھا اور پھر میری شادی ناصر سے کروا دی تھی۔ شادی کے بعد پتہ چلا کہ میری اور ارسلان کی زندگی کسی فیری ٹیل کے مانند نہیں ہے۔ جیسا کہ ہر گھر میں لڑائی بھی ہوتی ہے اور پیار بھی ہوتا ہے، میرا بھی ناصر کے ساتھ کچھ ایسا ہی رشتہ تھا۔ ہم کبھی ایک دوسرے کے انتہائی نزدیک آ جایا کرتے تھے اور کبھی ہمارے درمیان لڑائی جھگڑا ہونے لگتا تھا۔ پھر میرے 3 بیٹے ہو گئے۔ اب میرا اور ناصر کا رشتہ مضبوط ہو گیا تھا۔ مگر پھر ایک دن میری ملاقات سلمان سے ہوئی تھی۔ ایک بار وہ میرے شوہر کا دوست بن کر میرے گھر آیا تھا۔ ناصر کو شاید سلمان یاد نہیں تھا، جبھی تو وہ اسے گھر لے آئے تھے۔ پھر ایک روز ناصر واش روم گیا تو سلمان نے اس موقع کا فائدہ اٹھا لیا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر رونے لگا تھا۔ اس نے مجھ سے اپنی محبت کی قسمیں کھائی تھیں۔ اس نے کہا تھا میں تمہیں بہت چاہتا ہوں، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ یہ باتیں سن کر میرا دل موم ہو گیا تھا۔ اور ناصر تو اب مہینوں بعد بھی میری تعریفیں نہیں کرتا تھا، جبکہ سلمان نے مجھے اتنے پیار کا اظہار کیا تھا کہ میرا دل پگھل گیا۔ میں نے سوچا میں سلمان سے فون پر دوستی رکھ لیتی ہوں، وہ میری تعریفیں کرتا رہے گا تو میری روح کو سکون ہی ملتا رہے گا، یوں میری انا کو تسکین مل جایا کرے گی۔ اسی لیے میں نے اسے اپنا موبائل نمبر دے دیا تھا۔ اب سلمان مجھے ہر روز فون کیا کرتا تھا۔ ہم دونوں کافی دیر تک ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کیا کرتے تھے۔ میرا پرانا عشق تازہ ہو گیا تھا۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اگر میں اسے حاصل ہو جاؤں گی
تو وہ مجھے اپنے دل کی ملکہ بنا کر رکھے گا۔ گو کہ میں نے ناصر کے ساتھ محبت کی شادی کی تھی، مگر اب ہم دونوں کے درمیان صرف شادی رہ گئی تھی، محبت تو شاید ختم ہو گئی تھی۔ اور اب جب مجھے سلمان کی صورت میں ایک چاہنے والا مل رہا تھا تو میں اسے گنوانا نہیں چاہتی تھی۔ پھر ایک روز سلمان نے مجھ سے کہا تھا کہ میں اس کے ساتھ گھر سے بھاگ جاؤں، مگر میں تڑپ کر رہ گئی تھی۔ میں نے فوراً انکار کر دیا اور بولی میں اپنے بچوں کو چھوڑ کر تمہارے ساتھ نہیں آ سکتی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، پھر مجھے چھوڑ دو۔ مجھے یہ سودا بھی منظور نہیں تھا، میں سلمان کو بھی کھونا نہیں چاہتی تھی، اور یوں وقت گزرتا گیا۔ آخر کار سلمان نے مجھے قائل کر ہی لیا تھا کہ میں اس کے ساتھ چلی جاؤں، اور یوں میں اپنے بچوں کو چھوڑ کر اس کے ساتھ چلی گئی۔ مگر مجھے کہاں علم تھا کہ سلمان یہ سب اپنا بدلہ لینے کے لیے کر رہا ہے۔ میں اپنے اس کمرے میں بیٹھی رہتی اور اپنے ماضی کو یاد کر کے آنسو بہاتی رہتی تھی۔ میرے ساتھ جو کچھ ہوا تھا وہ بہت برا ہوا تھا۔ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میرے ساتھ یہ کچھ ہو جائے گا۔ ایک دن خالہ زلیخا نے مجھ پر ترس کھا کر کمرے میں موجود جالی والی کھڑکی کھول دی تھی۔ میں کھڑکی کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی کہ وہاں سے ایک فقیر گزرا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ اللہ کے نام پر مجھے کچھ دے دو، تو میں رونے لگی تھی اور بولی میں تو خود ایک قیدی ہوں، میں تمہیں کیا دے سکوں گی، بلکہ تم فقیر ہو اور میرے لیے دعا کرو کہ اللہ مجھے اس قید سے رہائی دے دے۔ وہ فقیر کہنے لگا ٹھیک ہے، میں تمہارے لیے دعا کروں گا۔ اب وہ فقیر ہر روز کھڑکی کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا تھا اور کہتا تھا اللہ تمہیں رہائی دے۔ ایک دن میں نے اسے کہا تم میرا کام کر دو، میں تمہیں مالا مال کر دوں گی۔ وہ بولا ایسا کون سا کام ہے؟ تو وہ بولی تم میرے شوہر کو مار دو اور یہاں سے فرار ہو جانا، میں تجھے اپنا سارا سونا دے دوں گی اگر تو میرے دوسرے شوہر کو مار دے۔ وہ فقیر بڑا خوش ہو گیا۔ اگلے دن مجھے خبر ملی کہ میرا دوسرا شوہر مر گیا ہے۔ پھر اگلے روز جب فقیر کھڑکی میں آیا تو میں نے اپنے گلے سے سونے کی چین اتار کر اس کی جانب بڑھا دی، مگر اس نے لینے سے انکار کر دیا۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی اور وہ بولا کہ مجھے چین نہیں چاہیے، مجھے تو تم چاہیے۔ یہ سن کر تو مجھے اور بھی حیرت ہوئی۔ پھر میں نے اسے کہا اچھا ٹھیک ہے، تم مجھے یہاں سے نکال دو تو میں تمہارے ساتھ چلوں گی۔ اس نے مجھے نکال دیا تو میں فقیر کے ساتھ بھاگ گئی، اور نکاح کے لیے وہ مجھے جیسے ہی مسجد میں لے کر گیا تو میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی، کیونکہ وہاں پر زلیخا کھڑی تھی، اور وہ کہنے لگی ہانیہ یہ لڑکا جو فقیر کے روپ میں تمہارے سامنے کھڑا ہے حقیقت میں فقیر نہیں ہے، بلکہ یہ میرا بیٹا ہے۔ میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے میں نے اپنے بیٹے کو تمہاری داستان سنائی اور اسے کہا کہ تم اس بچی کے لیے کچھ کرو، تو میرے بیٹے نے حامی بھر لی تھی۔ میرا بیٹا دراصل شہر سے پڑھ لکھ کر گاؤں واپس آیا تھا، اسی لیے وہ سب کچھ جانتا تھا کہ ایسے حالات میں کیا کرنا چاہیے۔ یہ کھڑکی کے سامنے فقیر بن کر اس لیے کھڑا ہوتا تھا کہ وہ تم سے پوچھ سکے کہ تم کیا چاہتی ہو۔ جب تم نے کہا کہ میرے شوہر کو مار دو، میں یہاں سے فرار ہونا چاہتی ہوں، تو فقیر سمجھ گیا کہ اب تمہارے دل میں سلمان کے لیے کوئی جگہ نہیں رہی۔ اسی لیے اس نے پولیس کو بتا دیا کہ اس جگہ پر ایک لڑکی کو حبس بے جا میں رکھا گیا ہے۔ میرے بیٹے تاثیر نے سلمان کے خلاف FIR درج کروا دی ہے اور پولیس اسے گرفتار کر کے لے گئی تھی۔ اسی لیے اگلے دن میرا بیٹا تمہارے پاس آ گیا تاکہ تمہیں یہاں سے نکال کر لے جائے، کیونکہ سلمان ایک بہت ہی طاقتور آدمی تھا، وہ جلدی جیل سے چھوٹ جائے گا۔ میرے بیٹے نے تم سے جھوٹ بولا تھا کہ سلمان مر گیا ہے، مگر وہ مرا نہیں، وہ ابھی بھی زندہ ہے۔ کسی کو قتل کر دینا قانون کے خلاف ہے، اسی لیے میرے بیٹے نے اسے قتل نہیں کیا تھا۔
یہ بات سن کر میں دنگ رہ گئی تھی۔ مولوی صاحب نے میرا اور تاثیر کا نکاح پڑھوایا تھا۔ میرا یہ نکاح بالکل جائز تھا کیونکہ ناصر کی طلاق کی عدت پوری ہو چکی تھی، جبکہ میرا اور سلمان کا نکاح تو ہوا ہی نہیں تھا کیونکہ نکاح پر نکاح نہیں ہوتا، اور اب جبکہ طلاق کی عدت پوری ہو چکی تھی۔ تاثیر نے مجھ سے شادی اس لیے کی تھی کیونکہ وہ مجھے چاہنے لگا تھا۔ وہ مجھے شہر لے گیا۔ میں اپنے پہلے شوہر کے گھر گئی تھی۔ میں اس کے قدموں میں گر کر معافی مانگی اور اسے کہا کہ مجھے معاف کر دو، مجھے کبھی کبھی اپنے بچوں کے ساتھ ملنے دیا کرو۔ ناصر نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں بچوں سے ملنے سے نہیں روکوں گا۔ ناصر نے مجھ سے کہا اگر تم اپنے ساتھ چھوٹے بچے کو رکھنا چاہتی ہو تو لے جاؤ، کیونکہ احمر تمہیں بہت یاد کرتا ہے۔ میں اپنے چھوٹے بچے کو اپنے ساتھ لے آئی ہوں، جبکہ 2 بڑے بیٹے اپنے باپ کے ساتھ ہی زیادہ خوش ہیں۔ میں ان کے ساتھ ملنے جاتی ہوں، وہ بھی میرے ساتھ ملنا چاہتے ہیں۔ میرا احمر میرے پاس آ گیا ہے۔ تاثیر ایک اچھا لڑکا ہے، وہ میرا اور احمر کا بہت خیال رکھتا ہے۔ یوں مجھے اپنے کیے کی سزا بھی مل گئی تھی، اور شکر ہے کہ اللہ نے میری زندگی کو ایک قید خانے کی نظر میں ہونے نہیں دیا تھا۔ اگر آپ لوگوں کو میری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں۔